چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے یعنی تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولی الناس بیوم القیامت اکثر علی الصلاۃ، کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم بڑھیں گے سبق کی طرح، مگر سبق کی طرح بڑھنے سے پہلے پڑھیں گے دعا، سبق یاد کرنے کی دعا پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والإکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک، یعنی 10ویں 11ویں اور 12ویں 3 آیتیں پڑھیں گے توجہ کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ بھی درست انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ واو کی ادا کی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے۔ واو ہمیشہ جب بھی ادا کریں گے ہونٹ گول کر کے، واو وا وا وی وو، تو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے۔ یاد رکھنا ہے، حرکت ہے، حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ اور یہ الف نہیں حمزہ ہے، بظاہر یہ الف نظر آ رہا ہے آپ کو، مگر جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا نیچے زیر آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، تو وہ بن جاتا ہے حمزہ۔ تو یہ بھی حمزہ ہے۔ اور ذال کو صاد سے ملانا ہے۔ ذال کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، ذا سا ذال ذو، سا ذال ذو، یہ ادا ہوتے ہیں۔ اور ذال کو صاد سے ملانا ہے، صاد کو کلیئر کرنا ہے۔ اچھا ذال دیکھیں بغیر سیٹی والا ہے، اور صاد سیٹی کے ساتھ، یہ یاد رکھیں جب ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا الصُّ، وَإِذَا الصُّ، صُ، صاد کو موٹا بھی رکھنا ہے۔ اچھا سیٹی بھی ادا ہوگی۔ صاد جو ہے حروف اصلیہ میں سے، حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں ان کو، حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں سیٹی والے، صفت کے لحاظ سے صفیریہ اور ویسے مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ، کیونکہ اصلت اللسان یعنی زبان کی
بالکل باریک نوک سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. جی ہاں, زبان کی بالکل باریک نوک اور نیچے ثنائے سفلا اور اوپر والے ثنائے علیہ کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتے ہیں. زا, سین, صاد یاد رکھنا ہے, ان کو اس لیے حروف اصلیہ کہتے ہیں. صاد پر بھی پیش ہے, ہا پر بھی پیش ہے, فا پر بھی پیش ہے. حرکات جب پیش والی ہوں تو ہونٹ گول رہتے ہیں. تو پڑھیں گے وَإِذَا الصُّحُفُ, وَإِذَا الصُّحُفُ وَإِذَا الصُّحُفُ, وَإِذَا الصُّحُفُ مسلسل ہونٹ گول. دیکھیں وَإِذَا الصُّحُفُ, وَإِذَا الصُّحُفُ. گڈ. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے, یاد رکھنا ہے. پوچھ سکتے ہیں کسی سے, ہا حلق کے درمیان والے حصے سے, اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے, عین حلق کے نیچے والے حصے درمیان والے حصے سے, حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے, ہاں حمزہ ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے, یہ اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. یعنی حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین اور خا. تو یہ حروف حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے, عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے, غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے. یاد رکھنا ہے ان کو کہتے ہیں حروف حلقی. کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حروف حلقی کہتے ہیں. اور فا کی ادائیگی ہوگی, فا پر پیش ہے, اوپر والے دانت جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. فا. جی ہاں. اور نشرت, نشرت میں نون پر پیش ہے. شین کی ادائیگی تفشی ایک صفت ہوتی ہے, منہ میں آواز پھیلتی ہے. نوشی, کیا آواز آتی ہے؟ نوشی, نوشی. 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 گڈ, زبردست. تو تفشی کے معنی ہے منہ میں آواز کا پھیل جانا. اس کا مخرج ہے زبان کا درمیان, تالو کا درمیان. جیم, شین, یا, 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ. گڈ. را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر, را کو تا سے ملانا ہے اور آواز آئے گی نوشیرت. کیا آواز آئے گی؟ نوشیرت. 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 وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. ہا کی ادائیگی کلیئر. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. گڈ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. گڈ, زبردست. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے, حمزہ ہے, یہ الف نہیں ہے. یاد رکھنا ہے زال کو سین سے ملانا ہے. زال اور سین, یہاں تھا زال اور صاد. اب صاد اور سین دونوں کا مخرج ایک ہے, اور زال تو ہے ہی ایک ہی حرف. زال زال آ رہا ہے. یہاں زال کو صاد سے ملانا تھا, یہاں زال کو سین سے ملانا ہے. یہاں پر تھا صاد, یہاں سین باریک ہے. یہ یاد رکھنا ہے, فرق اتنا ہے. مگر جب پڑھیں گے وَإِذَا السَّمَاء, کیا پڑھیں گے؟ وَإِذَا السَّمَاءُ. وَإِذَا السَّمَاءُ. وَإِذَا السَّمَاءُ. گڈ. سین کو باریک رکھنا ہے, اور میم الف زر ما حرف مدہ کے بعد, حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو ہوتا ہے مد متصل. مد متصل ہو جاتا ہے. گڈ, زبردست. تو یہ مد متصل ہے, حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. مد متصل کو 2 ڈھائی الف, منفصل کو بھی 2 ڈھائی الف کھینچتے ہیں, یعنی 4 یا 5 حرکات. یاد رکھنا ہے. حمزہ کو خوب واضح کریں گے. کاف کو باریک رکھیں. کاف کا مخرج زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ. سخت حصہ. قواعد یاد ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. گڈ. تو آپ نے بھی یاد کرنے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنے. گڈ. شین ادا ہوتا ہے جیسے یہاں شین ادا ہوا, وسط زبان وسط تالو, یعنی زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے. اور کوشی, تفشی بھی ادا ہوگی, منہ میں آواز پھیلتی ہے. کوشی طوت. اب دیکھیں پہلے ہے تو, تو ہے موٹا, تا ہے باریک. پہلے ہم پورا ادا کریں گے اور تو کو ملائیں گے تا سے. ٹھیک ہے, پر اور باریک دونوں کلیئر ہونے چاہیے. کوشی طوت. كُشِطَتْ. کوشی طوت. كُشِطَتْ. گڈ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. گڈ. اور وف کرنے میں ہو جائے گا یہ شدیدہ میں مصہ حرف تا, تو شدت اور کے ساتھ سختی کے ساتھ آواز بند ہوگی, پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہے گی. جاری رہے گا یا جاری رہے گی, یا سانس جاری رہتی ہے, جاری رہتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. چلیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
گڈ. واو کے ادا کی ہونٹوں کی گولا اس کے یہ حلف نہیں حمزہ ہے اور خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے وَإِذَل. ذال کو ملانا ہے لام سے, لام کو ہلانا نہیں ہے. جحیم جیم بھی ادا ہوتا ہے, جہاں سے شین ادا ہوتا ہے, یا ادا ہوتا ہے, وسط زمان وسط تعلق سے جیم بھی ادا ہوتا ہے. جحیم میں ہا الگ کے درمیان والے حصے سے, یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے, میم پر پیش ہے, حرکتیں بغیر کھینچے ادا کریں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ وَإِذَا الْجَحِيمُ وَإِذَا الْجَحِيمُ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. سُعِّرَتْ سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا, عین کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے. عین پہ تھوڑا زور بھی دینا ہے, کیوں؟ کیونکہ عین مشدد ہے. کوئی بھی مشدد حرف آ جائے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک مرتبہ وہ پہلے والے حرف متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے, اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے. جیسے سوعی, سوعی 2 ہو گیا نا, سین سے ملا عین, سوعی. کیا پڑھیں گے؟ سُعِّ گڈ. سُعِّرَتْ. سُعِّرَتْ تو اس میں 2 حرفوں جتنا ٹائم بھی لگتا ہے, دیر بھی لگتی ہے, یاد رکھنا ہے. اور را پر زبر ہے, را پور پڑھیں گے, را کو تا سے ملیں گے. تا ہے شدیدہ, محسوسہ شدیدہ محموسہ حرف ہے. گڈ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج سورہ تکویر آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک, 10ویں 11ویں 12ویں آیت 10 to 12 یعنی 10 سے لے کر 12 3 آیتیں بنتی ہیں ہماری. 3 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں آج, اچھے انداز سے سیکھی ہوں گی امید ہے. اور آئیے ان آیتوں کو اب میں دہراتا ہوں, پڑھتا ہوں, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. توجہ رکھیں گے؟ یہاں موجود بچے توجہ رکھیں گے, مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے, ٹھیک ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے آج کے سبق کو اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا. سیکھنا بھی چاہیے, توجہ سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک کا پاک کلام پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, اور ان کے متعلق جو قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. یعنی سیکھنے اور سکھانے والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین شخص قرار دیا, بہتر شخص قرار دیا. اب پہلے تو سیکھنا ہے نا, پہلے سیکھنے والے بن جائیں. جب ہم سیکھ جائیں گے اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق, تو پھر ایک وقت آئے گا ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پہلا سوال کرتے ہیں. ٹیمیں آپ تیار ہیں؟ جی. آواز کم آ رہی ہے. تیار ہیں؟ ٹیم بی تیار ہے؟ ٹیم بی کے اندر جوش زیادہ ہے, لگتا ہے مقابلہ بھی ٹیم بی جیتے گی. ٹیم اے تھوڑا سا کمزور نظر آ رہی ہے. چلیں پہلا سوال آپ سے, وَإِذَا الصُّحُفُ, ذال کا مخرج کیا ہے؟ جلدی بتائیے. ذال کا مخرج ایک, حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا, نیچے کر لیا, اور ارحم بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جلدی بتائیے, ارحم بھائی کو دیجیے گا مائک. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی. ادھر سے کوئی جواب دینا چاہتے ہیں؟ جی سید عفان بتائیے. زبان کا سرا اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. سوچ لیں.
ادھر دے دیں مصطفیٰ رضا کو، آپ کو بھی۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کی نوک یا سرا؟ سرا۔ سرا یا نوک، سوچ لیں۔ سرا۔ تو ہمارے مصطفیٰ رضا نے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ٹیم میں دونوں غلطی، یعنی ارحم بھائی بھی سوچ میں پڑ گئے، ارحم بھائی سے بھی غلطی ہو گئی، اور پھر حسین بھائی بھی جواب نہیں دے سکے، وہ کہہ رہے یہی ہے۔ اللہ، سید عفان تھوڑا بتایا زبان کا سرا، مگر آگے داڑھوں کی جڑ کے دی۔ پھر مصطفیٰ رضا نے کہا اور جواب درست کر لیا، اور جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ حاصل ہو چکے ہیں، 10 ٹیم بی کو، ٹیم اے والے پوائنٹ چلے گئے ٹیم بی کو، اور ٹیم بی سے اگلا سوال ہوگا وَإِذَا الصُّحُفُ، صاد کا مخرج ہے کیا؟ بتانا ہے ذرا، پورا بتانا ہے، کم نہیں بتانا بھائی، ذرا سا نہیں بتانا، پورا بتانا ہے جی۔ صاد، جلدی کیجئے، یہاں کوئی نہیں بتانے جا رہا، ٹیم اے کی طرف جائیں گے، جلدی بتائیے مصطفیٰ رضا۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اور جواب درست دے دیا۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں، 20 پوائنٹ ٹیم بی کے، اور ٹیم اے کے کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹیم اے تھوڑی آج ڈھیلی نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے پوائنٹ بھی نہیں لے سکی۔ اگلا سوال ٹیم اے آپ سے، وَإِذَا الصُّحُفُ، ہا کا مخرج ہے کیا؟ یہ بتائیں گے، سبھی بھائی کو دیجیے گا مائک، سبھی بھائی بتائیے ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ سوچ لیں کہیں غلط نہ ہو جائے۔ سوچ لیا۔ اور خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خا اوپر والے حصے سے۔ اوپر والے حصے سے، گڈ، زبردست۔ اور حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ نیچے والے حصے سے۔ نیچے والے حصے سے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچ کے جواب دے رہے، ڈر کے، مگر جواب درست ہو چکا ہے۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیے آپ نے۔ اور اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے، بتائیے نشرت، شین کا مخرج کیا ہے اور اس میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ منیب بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، منیب بھائی کو مائک دیجیے گا جی۔ زبان کے درمیان والے حصے سے اور تالو کے درمیان والے حصے سے۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کون سی صفت پائی جاتی ہے شین میں؟ نوشی، شین۔ آپ نے جواب تو درست دے دیا ہے۔ چلے سید عفان بتائیں گے آپ کو کون سی صفت ہے؟ صفت تفشی، صفت تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا۔ اور 10 پوائنٹ مزید حاصل کرنی ہے ٹیم بی نے، اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، 10 پوائنٹ ہیں ٹیم اے کے۔ ٹیم اے سے آخری سوال، بتائیے وَإِذَا السَّمَاءُ، مد کون سی ہے؟ وَإِذَا السَّمَاء کی مد کون سی ہے؟ عثمان بھائی یاد آ رہی ہیں؟ بلال بھائی یاد آ رہے ہیں؟ آ رہی ہے تو بتائیے، بلال بھائی کو مائک دیجیے گا جی۔ بلال بھائی سے پوچھتے ہیں۔ مد متصل۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ کیوں مد متصل کیوں ہو رہی ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ جی، گڈ، اسی کلمے میں آ رہے۔ اسی کلمے میں ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ جواب درست دے دیا۔ سوچ میں پڑ گئے تھے، پر چلے انہوں نے جواب درست دے دیا تھا۔ 10 پوائنٹ دیے جاتے ہیں ٹیم اے کو۔ کیا یاد کریں گے؟ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ٹیم بی کے 30 پوائنٹ، اور آخری سوال بھی ٹیم اے سے اگر جواب دے دیتے ہیں تو جیت جائیں گے 20 پوائنٹ کی لیڈ سے۔ نہیں دیتے تو ٹیم اے دے کر برابر کر سکتی ہے آج کا مقابلہ۔ بتائیے کشطت میں طا کا مخرج ہے کیا؟ طا، موٹا طا، مخرج ہے کیا؟ تا۔ یاد آ رہا ہے؟ جلدی کیجئے۔ منیب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، منیب بھائی سوچ لیں، بتا دیں۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ مصطفیٰ رضا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ غلط پی پہ ہوں یا صحیح ہوں۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیں، آپ کا جواب عثمان ہے یا ان کا؟ میرا۔ آپ کا؟ سوچ لیں، آپ کا۔ یہاں سے حسین بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، حسین بھائی بتائیے جلدی۔ زبان کے درمیان اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے۔ آپ کا درست مان لیں۔ آپ تو پھر اور نمبر یا تو ڈبل کر دوں گا یا اور چلے جائیں گے؟ ڈبل کر دوں؟ زیادہ چلے جائیں گے، ان سے جیت سکتے ہیں۔ اور آپ کا جواب غلط ہے حسین بھائی۔ مصطفیٰ رضا نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔
जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ों से, जी हाँ सनाए उलिया की जड़ों से ता दाल तो अदा होते हैं। इनको कहते हैं हुरूफे, क्या कहते हैं इनको? हुरूफे नितइया। नितइया। जवाब दुरुस्त देकर टीम बी ने आज का मुकाबला 20 पॉइंट की लीड से जीत लिया है। माशाअल्लाह, जबरदस्त मुकाबला, बड़ा सख्त रहा। आइए बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाल्लाह हमारे साथ मुस्तफ़ा रज़ा भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत। वइज़ा अस्समाउ कुशितत। वइज़ा अस्समाउ कुशितत। वइज़ा अस्समाउ कुशितत। वइज़ा अस्समाउ कुशितत। वइज़ा अल-जहीमु सु'इरत। वइज़ा الجحيم سعرت। وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह हमारे साथ हमारे सैयद अफ़ान तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत वइज़ा अस्समाउ कुशितत वइज़ा अस्समाउ कुशितत वइज़ा अल-जहीम सु'इरत वइज़ा الجحيم سعرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا السماء كشطت
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ ان بچوں نے کیسے تلاوت کی، حدر میں، ترتیل میں انہوں نے بہت اچھے انداز سے پڑھا. ذرا ان کی حوصلہ افزائی بھی تو ہونی چاہیے نا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.